بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ جن کی آیت نمبر 7 سے آغاز ہوگا۔ سابقہ دروس میں ہم پچھلی آیات کو سماعت کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے گمان کیا کہ جیسا کہ تم گمان کرتے ہو یہ کہ اللہ ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ ناظرین، یہ جو گمان تھا یہ جنات کا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سن کر ایمان قبول کر چکے تھے، اور نظریہ ان کا یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں فرمائے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس حوالے سے جو میجر مسٹیک تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ جو مخلوق ہے ان کے لیے یہ کیسے زیبا ہے، یہ کیسے درست ہے کہ وہ اس کائنات کے بنانے والے کے فیصلوں کے متعلق جو ہے اپنی آراء قائم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا اور یہ نہیں فرمائے گا، ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا۔ یقیناً خالق کائنات عز و جل کے فیصلوں سے متعلق اپنی آراء قائم کر لینا درست نہیں ہوتا۔ یہ ان کی میجر مسٹیک تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیگر نظریات کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ جیسے کفار کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد کوئی شخص دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، حالانکہ دین اسلام جو ہے وہ یہ نظریہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت سارے انسانوں کو جمع فرمائے گا اور وہاں احتسابی عمل ہوگا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اس کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، جنہوں نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہ کی، وہ لوگ داخل جہنم ہوں گے، اور جو مومنین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بالآخر انہیں اپنے فضل سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ ان کے اعمال بہتر ہوں گے، اور اگر اعمال بہتر نہیں ہوں گے تو اس پر بھی انہیں سزا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ جو اسلام کا نظریہ تھا، کفار نے اپنے طور پر یہ نظریہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا، حالانکہ خالق کائنات عز و جل کا کیا فیصلہ ہے اور اس کی کیا منشا ہے۔ یقیناً مخلوق اگر اپنے طور پر کوئی نظریہ قائم کرے تو اس میں گمراہی کے بھرپور چانسز ہیں، جیسا کہ کفار کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اسی طریقے سے آج کل جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جناب چاہے بندہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اچھے کام کرے گا اس کو آخرت کے اندر اس کی جزا ملے گی، اچھی جزا ملے گی، اور برے کام کرے گا تو اس کو عذاب ہوگا، حالانکہ یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کی اچھی جزا کے حوالے سے ایمان کو شرط قرار دیا۔ جس شخص نے اسلام قبول نہ کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا، جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، بت پرستی میں جو شخص مشغول رہا، تو اس شخص کے اعمال کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا، بلکہ دنیا کے اندر ہی مختلف اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرما کر کے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما دے گا۔ چنانچہ کل بروز قیامت جو ہے کفار چاہے دنیا میں کیسے ہی اچھے اعمال کرتے ہوں، لیکن انہیں دنیا میں ان کا حساب و کتاب دے دیا جائے گا، کل بروز قیامت ان کے لیے عبرتناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اس کے خلاف اپنے من پسند نظریات رکھنا یا اپنے طور پر عقائد بنا لینا یہ مخلوق کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، اور ان کے لیے یہ باعث نقصان ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نظریات کی بنیاد قرآن اور سنت پر رکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہی راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہی راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu